بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. میں گزارش کرتا ہوں ماسٹر صاحب سے کہ وہ آئیں. ٹھیک ہے. ہاں صحیح صحیح. نعرہ سلوات. نام لیتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر عباس. نام لیتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر عباس. ہے میری فکر کی پرواز سے باہر عباس. اس لیے تم کو وفاؤں کا خدا کہتا ہوں. اس لیے تم کو وفاؤں کا خدا کہتا ہوں. تم نے لکھا ہے وفاؤں کا مقدر عباس. تم نے لکھا ہے وفاؤں کا مقدر عباس. اس لیے گھر میں عزا خانہ سجا رکھا ہے. اس لیے گھر میں
عزا خانہ سجا رکھا ہے، جانے کس روز چلے آئے میرے گھر عباس، نام لیتا ہوں۔ شکریہ 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 بھائی، شکریہ آپ کا ٹائم۔ نعرہ صلوات۔ قبر اصغر پر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیا خفا ہو گئے مجھ سے بیٹا، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، سونا جنگل ہے اور رات کالی، آج ہوئے گا میدان خالی، کچھ کرنے کو ہے سارا لشکر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو، یہ نہ سمجھی کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو رو کہتی تھی بالی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہے برادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کٹ گیا سر امام زمن کا، ہو گیا خاتمہ پنجتن کا، اب تو وارث نہیں کوئی سر پر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام۔ اختصار کی ضرورت ہی نہیں مجھ سے، میں ہمیشہ
ہمیشہ اختصار سے کام لیتا ہوں. ثواب اس میں بھی ہے کہ 2 منٹ پڑھیں یا 3 منٹ. ایک مسئلہ تو 3 شعر اس کے بعد احمد تمام ایک سلوات دے دی. اللہم صلی اللہ. مطلب پیش خدمت ہے کہ جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور. جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور. دنیا کے ہیں غم اور غم شاہ زماں اور. دنیا کے ہیں غم اور غم شاہ زماں اور. شعر بطور خاص کہ ہر ایک بشر مدح علی کر نہیں سکتا. ہر ایک بشر مدح علی کر نہیں سکتا. انسان کی زباں اور ہے قرآن کی زباں اور. ہر ایک بشر مدح علی کر نہیں سکتا. انسان کی زباں اور ہے قرآن کی زباں اور. سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے. سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے. اپنے میں ضیا رکھتے ہیں ماتم کے نشاں اور. سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے. اپنے میں ضیا رکھتے ہیں ماتم کے نشاں اور. شعر بطور خاص کہ جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر. جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر ہو جاتا ہے مومن کے مکانوں کا سما اور. جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر ہو جاتا ہے مومن کے مکانوں کا سما اور. مقصد پیش خدمت ہے کہ ملتا ہے سکون روضہ عباس پا اس کو. ملتا ہے سکون روضہ عباس پہ اس کو. مہندی کو نہیں چاہیے جنت کا مکان اور. جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور. دنیا کے ہے غم اور غم شاہ غم اور. بہت بہت شکریہ. جناب سے گزارش کروں آئے مسجد خطاب فرمان بابا سے بلند نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، قرآن کے یہ الفاظ دوسرا سورہ، سورہ بقر، آیت کا نشان 8، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم سے پیغمبر اسلام نے کہا تو کیا فرمایا؟ یہی تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے، یہی اعلان تھا۔ اب جب وہ ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور فلاح کب ملنے والی تھی؟ قیامت میں، تو وہ اللہ کی بھی بات کرتا ہے اور قیامت کی بھی بات کرتا ہے، تو خالق کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے۔ اب یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر قرآن کریم کو ترجمے کے ذریعے سے سمجھ لیا جاتا تو پھر کتاب معجزہ نہ بنتی۔ معجزہ نہیں ہوتی ہے، بس جرنل ساری کتابوں کی طرح، لیکن قرآن معجزہ بن کر رسول پر نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اس کا ترجمہ کر لیں اور سمجھ لیں تو یہ ناممکن ہے جب تک ان سے رابطہ نہ کریں جو معلم کتاب ہیں، کیونکہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب کے اسٹیٹس اور گریڈ کے اعتبار سے اس کا ٹیچر بھی معین کیا جاتا ہے۔ اگر پرائمری سیکشن کی کتاب ہے تو پھر انٹر بھی چلا لے گا، ہائی اسکول پاس بھی پڑھا دے گا، اور اگر پھر جونیئر سیکشن میں ہے تو جتنا کتاب، اب ایک جملہ آ گیا ذہن میں، کہتے چلوں، جتنی کتاب کیا معیار ہوتا ہے، ٹیچر اس سے افضل لایا جاتا ہے۔ بھئی اگر جونیئر سیکشن میں ہے تو آپ کہیے چوتھے والا پڑھا دے، نہیں، 12واں پڑھائے گا، یعنی کتاب اس سے اوپر گریڈ کا ٹیچر ہونا چاہیے۔ اگر انٹر سیکشن کی بات ہے تو کم سے کم گریجویٹ ہو، اگر گریجویٹ کو پڑھانا ہے تو کم سے کم ریسرچ اسکالر ہو۔ تو اسٹیٹس سے اب میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اب پہلے اس کتاب کی عظمت کو ناپو کہ یہ کتاب کی عظمت کیا ہے، یہ کدھر سے نازل ہوئی ہے۔ اب جدھر سے کتاب آئی ہے ادھر سے معلم کتاب آئے گا اور افضل ہوگا۔ ایک مرحلہ ہے آپ کے سامنے دیکھیے، اور اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ معلم کتاب، میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی۔ کیا بات میں نے کہی؟ کہ کتاب کے گریڈ سے ٹیچر اوپر رہتا ہے، اسی لیے خالق کائنات نے کتاب کو ڈائریکٹ اور فوراً نہیں بھیجا، پہلے ٹیچر کو بھیجا۔ پہلے ٹیچر آیا، یعنی معلم کتاب 40 سال پہلے آیا، اور 40 سال بعد کتاب کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گویا ٹیچر سے کہا گیا کہ جاؤ پہلے کتاب کی تعلیم نہ دینا، پہلے ان کے دماغوں کو
تعلیم کے لیے استوار کرنا، ہاتھوں سے تلواریں چھڑوا کے تسبیح پکڑوانا، بیٹیوں کو دفن کرنے کے بجائے عزت کر کے بتلانا۔ تو یہ عزت، یہ منزل تو معلم کتاب سے ہم کو کتاب کو لینا ہے، تب ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ اور اب جب یہاں تک لایا ہوں بات، کیونکہ میں گزشتہ 2 دنوں سے جو گفتگو کر رہا ہوں اسی سے چاہتا ہوں کہ ملک کرتا وہ بات کو آگے بڑھا دوں۔ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے ایک ایک مرحلے کو بیان کیا۔ اب قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ اعراف، آیت کے نشان 157 157، بہت بڑی سی آیت ہے۔ اس آیت میں کیا ہے کیا؟ پہلے میں 2 لفظوں کو آپ کو سامنے بیان کر دوں، ان کے معنی بیان کر دوں۔ قرآن کریم میں کہیں پر اطاعت کا لفظ ہے اور کہیں پر اتباع کا لفظ ہے۔ اطاعت اور اتباع۔ اب آپ دریافت کریں گے یہ اطاعت اور اتباع کیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، جہاں پر اطاعت کا لفظ استعمال ہوگا وہاں پر پروردگار ہوگا، اور جہاں پر لفظ اتباع استعمال ہوگا وہاں محمد ہوں گے یا آل محمد ہوں گے۔ بھائی آپ دیکھ لیجئے گا، اب جا کر سب دیکھیے گا، میں تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں بھی آپ کے سامنے دونوں لفظوں کا معنی کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا کیا جاتا ہے کچھ ذہن میں معنی آپ لوگوں کے نہیں ہے۔ حالانکہ میں بتاتا رہتا ہوں، اطاعت جو ہوتی ہے وہ اقوال کی ہوتی ہے، اطاعت اقوال کی ہوتی ہے اور اتباع افعال کا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بھاری تھا لفظ ہے، لفظ بھاری تھا۔ اطاعت جو ہوتی ہے وہ باتوں کی ہوتی ہے، الفاظ کی ہوتی ہے، تحریر کی ہوتی ہے اطاعت۔ ہم نے کوئی بات کہہ دی اطاعت ہے، لیکن جب لفظ اتباع استعمال ہوگا تو اب اس کے لیے میں آپ کے لیے اردو کا لفظ قدم بقدم چلنا، میرا اتباع کیجئے، اس کا مطلب میرے قدم بقدم چلیے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اقوال اور افعال سمجھ میں آ گیا؟ اب دونوں میرے خیال سے آسان ہوگا لفظ۔ تو بہت سے مقامات ہیں، یہ جو میں نے ابھی آیت کا ریفرنس دیا قرآن مجید کی 157 نمبر آیت، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول، تم لوگ رسول کی اتباع کرو۔ جو لوگ رسول کا اتباع کریں گے، اب بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے بہت اہم لفظ ہے، جو لوگ رسول کا اتباع کریں گے، رسول کی بات مانیں گے، اور اب خالی کرے کہ اس کو میں نے توریت میں اور انجیل میں لکھ دیا ہے۔ یہ رسول کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ رسول جو ہے یہ اچھی باتوں کو بتلاتا ہے، ان کی طرف ترغیب دلاتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ رسول کا اتباع کرو۔ اتباع کا لفظ آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ اتباع کرو یعنی اس رسول کے قدم بقدم چلو۔ یہ امر بالمعروف، اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے کھانے کے لیے، اور بری چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔
یہ رسول کی کوالٹی ہو رہی ہے، بہت توجہ کیجئے گا. یعنی اچھی چیزیں کھاؤ، بری چیزوں کھانے سے روکا جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس رسول کی کہ جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے ہو، اس کی عزت کرو. وَنَصَرُوهُ، تم ایمان لے آئے. اب میری آیت جو ہے نا اس کے اوپر یاد رکھیے گا، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. یہ جو جملہ ہے نا اس ایمان کو رکھیے گا. اب یہاں ایمان کے پاس آ جائیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی عزت کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں. اے پروردگارا، کیا ایمان کے بعد لوگ عزت نہیں کریں گے، لوگ مدد نہیں کریں گے؟ تو عجب نہیں ندائے قدرت آئے. اگر عزت کرتے ہوتے تو قلم دعوات دے دیتے. اگر عزت کرتے ہوتے تو، اب جملہ دوسرا بھی سنیے، عزت کرتے ہوتے تو قلم دعوات دے دیتے، اور اگر مدد کرتے ہوتے تو پھر احد میں بلانے سے آ جاتے، بھاگ نہ جاتے. صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی آیت ختم ہی نہیں ہوئی ہے. یہ سب ہے، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ایمان لے آؤ، اسی لیے وہاں پہ کہا گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لے کر آئے، تو کہا گیا یہ ایمان لانا تمہیں مومن نہیں بنائے گا. اس کا مطلب تمہیں مدد بھی کرنا پڑے گی اور تمہیں عزت بھی کرنا پڑے گی. اب تاریخ سے اٹھا کر پوچھو کہ کس کس موقع کے اوپر عزت کی گئی، کس کس موقع کے اوپر مدد کی گئی. اگر عزت کرتے ہوتے تو بزم سے اٹھائے نہ جاتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ ذہن میں ہے نا، میں نے دیکھیے، میں نوجوانوں، بزرگوں سب اس بات کو جانتے ہیں کہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ریفرنسز کوڈ کر کے چلوں، آپ کو حوالے دیتا چلوں، تاکہ کبھی کبھی جا کر قرآن کو کھولا کیجئے، یہاں کتنا سنا کتنا تو زیادہ یہاں نہ، یہاں صرف آپ ریفرنس ذہن میں بیٹھا لیا کیجئے، گھر پہ جا کر دیکھا کیجئے. بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو بات ہو گئی. کیا کیا کرنا ہے تم کو؟ کیا کیا تمہیں کرنا ہے؟ تمہیں رسول کا اتباع کرنا ہے، رسول کے قدم بقدم چلنا ہے. بہت توجہ کیجئے گا، رسول کے قدم بقدم چلنا ہے. اس چیز کو توریت میں بھی لکھ دیا گیا، اس چیز کو انجیل میں بھی لکھ دیا گیا. اور یہ رسول کیا ہے؟ تمہیں نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے، نیک کام کے، اور تمہیں برائیوں سے روکتا ہے، اور حلال کرتا ہے اچھائیوں کے لیے اچھی چیزوں کو، اور بری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے. اس کی عزت بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرو. اب اس کے بعد آئیے، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی کہاں بات شروع ہوئی ہے بھائی. ابھی تو دو ہی کلمے ہوئے ہیں نا. ہم دو کلمے والے نہیں ہیں، ہم تین کلمے والے ہیں. ہم تین کلمے والے ہیں. اب آگے کا جملہ کیا ہے؟ اور اتباع کرو اس نور کا جو اس کے ساتھ نازل ہوا.
دیکھیے ہم ایک ایک چیز آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں، ایک ایک چیز، چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں الفاظ کی بازی کری کر کے بات کو ختم کیا جائے، میں اتباع کے اوپر جو زور دے رہا ہوں. اب یہاں پر جو بات کہی گئی کہ اس نور کی اتباع کرو، اس نور کا اتباع کرو کہ جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. اب کچھ لوگوں نے لکھا کہ قرآن ہے اس نور سے مراد، تو میں پہلے کہہ کے آیا تھا کہ الفاظ کا اطاعت ہوتی، اتباع نہیں ہوتی. اگر یہاں پر لفظ اطاعت ہوتی تو قرآن مان سکتا تھا، لیکن یہاں پر بھی لفظ اتباع ہے. اس کا مطلب یہ نور بھی وہ ہے کہ جدھر جدھر چلے اس کے نقش قدم پہ چلو. یہ نور جو ہے اس کا بھی تمہیں اتباع کرنا ہے، جو ساتھ میں ہے. اور کیا آپ نے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کا بھی اتباع کرو. عزیزوں اسی لیے تو ایک نور کو تقسیم کیا تھا، ایک نور تھا دو حصوں میں تقسیم کیا. اور اس میں جب آپ مکمل طور سے تفاسیر میں جا کر دیکھیے گا اور جو دوسری تفاسیر و تاریخ میں دیکھیے گا تو سب طرف باقاعدہ یہ لکھا ہوا آپ کو معصومین سے احادیث میں ملے گا کہ اس مقام کے اوپر نور سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب. اس سے مراد ذات امیر المومنین اور ہمارے 12 امام جو باقی 11 امام وہ مراد ہے. بھائی میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں صلوات نہ بھیجیے، ہم پڑھ لیں گے مجلس، سمجھ گئے؟ اگر بھیجنا ہے تو باقاعدہ بھیجیے. اب میں دیکھیے اسی منزل کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اب ان کا اس نور کا بھی تم کو اتباع کرنا ہے، سمجھ گئے؟ اب اس کے سلسلے میں میں نے کہا نہیں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ علی کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر کرنا اور سننا عبادت، اور محبت عبادت ہے نا. یہ 3 چیزوں سے ریلیشن تھا، ٹھیک ہے؟ کان، آنکھ، دل. پھر کہہ رہا ہوں کان، آنکھ، دل ہے. کل اس کے لیے میں نے کچھ آیت آپ کے سامنے بھیج دی نا، پھر سے اشارہ کیے دیتا ہوں. سورہ اعراف کی 179 آیت تھی. آج زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا. آج سورہ بقر کی جو میں آیت پڑھتا ہوں روز، اسی سے پہلے والی آیت 7 نمبر. آج زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا. وہیں پر کل کیا کہا تھا کہ آنکھیں ہیں اور دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے غور و فکر نہیں کرتے، یہ جانور کے جیسے ہیں، چوپائے کے مانند ہے، بلکہ اس سے بھی کمتر ہیں. کل جو 179 سورہ اعراف کی آیت ہے اس کا معنی یہ تھا. آج جو آیت ہے اس میں آپ لا کر دیکھیے کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. پروردگار عالم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کان پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وہی 3 چیزیں ہیں، کان، آنکھ اور دل. انہی تینوں سے ریلیٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزیں، میں 1-2 آیتیں اور بھی تلاش کیے رکھا ہوں، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا کہ یہی 3 ہیں: آنکھ، کان، دل. آنکھ، کان، دل.
انہی تینوں کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی 7ویں نمبر آیت ہے، ان تینوں کے اوپر پردہ پڑا ہے۔ ابھی یہاں پر تو تھوڑی مروت کی گئی تھی کہ یہ جانوروں کے مانند ہیں، لیکن یہاں پر کہہ دیا گیا کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، سخت عذاب ہے کہ جن کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ ارے آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کون سا پردہ پڑا ہے، یہ کس طرح کا پردہ پڑا ہے؟ میں کہوں گا اس سے زیادہ کیا بات۔ اب 157 کی طرف چلیے گا کہ جب وہاں کہا گیا کہ اتباع کرو محمد کی، تو اب تم نے دیکھا تو ہوگا نا کہ محمد کیا کرتے ہیں، تو اب محمد کو جس ڈیوڑی پہ سلام کرتے دیکھا، اس ڈیوڑی کے اوپر رک کے سلام کرو۔ محمد نے جس کے لیے کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کی بات کو سنو، اس کا اتباع کرو۔ اور اس کے بعد ایک ایک مرحلہ ہے پیغمبر اسلام نے۔ اور ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، ایک بات یاد رکھیے گا آپ لوگ یہ تو سنتے ہیں کہ ناقہ بنے تھے، کبھی اس پہ بھی سنا کہ ناقہ گھر میں بنے تھے یا باہر بنے تھے؟ بھئی یہ معلوم ہے آپ کو کہاں ناقہ بنے تھے؟ ناقہ کہاں بنے تھے؟ گھر میں تھے باہر تھے؟ بھئی میں اپنے گھر میں پوتی پوتا کے ساتھ خوب اچھے سے کھیلتا ہوں، سب چیزیں، ناقہ بھی بن جاؤں گا، گھوڑا بھی بن جاؤں گا، لیکن جب باہر نکلوں گا، لیکن نہیں، پیغمبر اسلام باہر نکل کے بتلا رہے ہیں کہ حسنین کی عظمت کو سمجھو، حسن اور حسین کو پہچانو، ان کے ہاتھوں میں نبوت کی باغ ڈور ہے۔ سب مل کے بولیے، علی مولا علی مولا، علی مولا۔ یہ ولایت امیر المومنین۔ اور یاد رکھیے مولائے کائنات کی ولایت، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیے شیطان جو ہے وہ اپنے کام میں تو مشغول رہتا ہے، شیطان اپنے کام سے کہہ چکا ہے سب کو بہکائیں گے، کر رہا ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب اس نے بہکایا، جب غدیر سے واپس آئے، اور غور کیجیے گا ولایت مولا کائنات کا اقرار دیکھیے۔ اب آپ میں گزارش کروں گا اگر آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، چونکہ باہر بھیگا تھا فرش نہیں ہو پایا ہے، آپ اندر ہی آ جائیے ادھر اور آگے آ جائیے ذرا سا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو جب غدیر سے واپس آئے تو منافقین کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ بھئی ابھی تک محمد جو ہیں وہ مسلط رہے ہمارے سروں کے اوپر،
اب انہوں نے اپنے بات کے لیے علی کا انتظام کر دیا، اور اب صاحب علی جو ہیں ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا۔ بھئی محمد کا معاملہ ٹھیک تھا کہ انہوں نے کچھ معجزے دکھائے، کچھ باتیں بتائیں، لیکن علی کو برداشت کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہر جملے ہم سے نہ کہلوایا کیجئے، دیکھیے ہر جملے ہم سے نہیں کہلوایا کیجئے۔ میں نے کیا کہ علی کو مولا برداشت نہیں ہوتے، مولا برداشت ہوئیں گے بھی نہیں۔ مولا کو برداشت کرنے والے کے لیے شرط ہے ڈی این اے کی رپورٹ۔ بس تو اب وہ ہضم نہیں ہو رہا صاحب، نہیں ہم جو ہیں کہیں خیر بہرحال تو کہا کہ کیا کیا جائے، کہا چلو سب لوگ رسول کے پاس چلیں۔ آئے رسول کے پاس، پیغمبر اسلام تشریف فرمائے، کچھ چاہنے والے بھی مولا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آ کر یہی آبجیکشن کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کسی طریقے سے کہا ہم لوگ سب کرتے رہے، اور اب آپ نے جو ہے ہم لوگوں کے اوپر علی کو مسلط کر دیا ہے کہ آپ علی جو ہیں تمہارے ولی ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم اگر تاریخ کو دیکھو تو اگر علی نہ ملے تو پھر بات نہ کی جائے، ہر مقام پہ علی ہیں، یا کوئی ایسی بات پیش کر دو کہ جس سے علی کو ہٹایا جائے۔ خاموش ہوئے۔ اتنے میں جو چاہنے والے مومن، اب ایک طرف منافق ہیں ایک طرف مومن ہیں، مومنوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ چاہتے کیا ہو علی کے لیے؟ کہنے کوئی معجزہ ہو، کوئی معجزہ ہو۔ قسم خدا کی ولایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ایک دفعہ وہ مومن بولے کیا تم لوگوں کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب ہم تم سب تاریک رات میں جا رہے تھے، اندھیرا تھا، راستہ چلا نہیں جا رہا تھا، علی کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا، جس نور کی روشنی میں علی بھی چل رہے تھے اور ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ کہا ہاں یاد ہے یہ واقعہ۔ کیا اس کے علاوہ کیا تمہیں وہ واقعہ نہیں معلوم کہ جب علی جا رہے تھے راستے میں دیوار پڑ گئی، علی کو آتا ہوا دیکھ کر دیوار راستے سے ہٹی، جب علی نکل گئے تب دیوار آئی؟ کہا ہاں یہ واقعہ بھی یاد ہے۔ کہا اس کے بعد تم کو وہ واقعہ بھی یاد نہیں کہ جب علی کو جانا تھا، کچھ اجلت میں تھے، سامنے پہاڑ آ گیا، علی نے آتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میں جوش محبت میں ہوں، آتے ہوئے پہاڑ نے علی کو دیکھا، پہاڑ سرک کے ہٹ گیا، جب علی چلے گئے تب پہاڑ آیا۔ ایک ایک لفظ پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں، چاہے تمہیں یہ بھی واقعہ یاد ہے۔ کیا تم کو وہ واقعہ یاد نہیں جب غدیر کے میدان میں ولایت علی کا اعلان ہوا تو ہر ایک نے دیکھا کہ آسمان کے تمام پردے ہٹے اور ملائکہ نے آواز دی کہ یہ وصی کا، یہ رسول کا وصی ہے، اس کی ولایت کا اقرار کرو، جو اقرار نہیں کرے گا وہ اللہ کی طرف سے معذب ہوگا۔ کہا یہ بھی تو دیکھا ہے، یہ واقعہ بھی سامنے کا ہے۔ اب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر نے کہا اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، یا اللہ سے دعا کروں کہ کچھ اور تم کو دکھایا جائے؟ کہنے کہ دعا کر دیجئے کہ کچھ اور دکھا دیا جائے۔ کہا جاؤ اب دکھ جائے گا تم کو۔ اب دکھائیں کو کیسے؟ یہ سب اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھر پہنچے، گھر پہنچ کے دروازے پہ دھکا دے رہے ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ جب پریشان ہوئے تو دروازے سے آواز آئی کہ جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کرو گے دروازہ نہ کھلے گا۔
سب نے مل کر ولایت علی کا اقرار کیا. جب ولایت علی کا اقرار ہو گیا دروازہ کھلا, اندر گئے. اندر جا کے اب جو کپڑے اتارنے کی کوشش کی, کپڑے نہیں اترتے ہیں. کیوں نہیں کپڑے اترتے؟ کہا جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کرو گے تب تک لباس نہیں جدا ہوگا. ولایت علی کا اقرار کیا تب لباس جدا ہوا. اب دوسرا لباس چڑھتا نہیں ہے. ارے کیوں نہیں چڑھتا؟ کہ جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کرو گے. ایک ایک حرف پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں ثبوت کے ساتھ. سب نے اس کے بعد ولایت کا اقرار کیا. اب بیٹھے کھانے کے سامنے, منہ میں دہن میں لبالہ رکھا, لقمہ پہنچا, اب حلق کے نیچے نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کہ جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کرو گے. ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار ہوا تب وہ لقمہ حلق کے نیچے اترا. صبح ہوئی, سب ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کھڑے ہیں پیغمبر کے سامنے. یا رسول اللہ بس کیجئے. نہیں کہا اور کچھ دیکھنا ہے؟ کہ تم اور کچھ چاہتے ہو شواہد؟ کہ نہیں یا رسول اللہ اب مان گئے, آپ کے بعد علی ولی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یاد رکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ایران کی اور اسرائیل کی جنگ, سمجھ گئے, اس جنگ کے بعد اب جس طریقے سے دوسری بھئی جس طریقے سے نشر ہوا تمام دنیا کی میڈیا نے حیدر کو اور خیبر کو نشر کیا, میں سمجھتا ہوں بہت جلد دیکھیے گا کہ ہر ایک قوم اپنی فتح اور کامیابی کے لیے حیدر کا نعرہ بلند کرے گی. بس بھائی اب دیکھیے صاف بات ہے, بالکل بالکل ہے. شیطان ہوا کسی کا نہیں ہے بھائی. حماقت کی تھی اسرائیل نے حماقت کی تھی بھائی. وہ بہکاتا بھی ہے کہ چلو چلو چلو, اور پھر اس کے بعد داؤں بھی وہی دیتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ثبوت چاہیے نہیں چاہیے ہے, چاہیے نہیں چاہیے ثبوت دوں آپ کو. جب مرحب حیدر کا نام سن کے پلٹ رہا تھا تو یہی ابلیس پہنچا تھا. اما یہ وہ حیدر نہیں ہے, یہ وہ والا حیدر نہیں ہے. دے دیا داؤں, کھا گیا مرحب داؤں, آ گیا مقابل میں حیدر کے. بس یہی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا, وہاں مرحب مارا گیا حیدر کے ذریعے سے, یہاں اسرائیل مارا گیا حیدر کے ماننے والوں کے ذریعے سے. دیکھیے ایسا ہے کہ روب آپ دیکھ رہے ہیں, کیا روب ہے آپ دیکھیے, یہ وہ روب و جلال ہے علی والوں کا کہ اب سب دہشت میں ہیں. اور قسم خدا کی یہ بتائیے, پتہ نہیں آپ لوگ کو کتنا ہے متوجہ میڈیا کی طرف رہتے ہیں, یہ میڈیا اب مجبور ہے. کل تک بھی میں نے دیکھا
کل تک بھی میں نے دیکھا. بھئی ادھر بھی تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے نا حالات حاضرہ کو جاننے کے لیے. کل تک بھی میں نے دیکھا ابھی تک ایران کی قصیدہ خوانی و شجاعت کے تبصرے ہو رہے ہیں. جنگ بند ہوئے کئی دن ہو گئے لیکن اب تک تذکرے ہو رہے ہیں. بس یہی تو ہے کہ غیر کی زبان سے اقرار کروا لینا. بھئی کامیابی یہی ہے. میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی کیسے کامیاب ہو گئے. ابن ملجم نے تلوار پہ کہا نہیں، اس وار کو نہ دیکھو، جب ابن ملجم میری مدح کرے اس کو دیکھو. جب اس نے کہا کہ یہ امام برحق ہیں اور انہوں نے جو بھی کبھی بھی ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بس عزیزوں یہ وہ منزل ہے جس منزل کو پہچانوایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ کبھی بھی حیدر کے ماننے والے، خیبر سے رابطہ رکھنے والے، کربلا کو اپنے سینوں میں بسائے ہوئی قوم اپنے قدموں کو اٹھا نہیں سکتی. جہاں قدم رکھ دیتی ہے وہاں سیبات کا مظاہرہ ہوتا ہے. عزیزوں سب کے اذہان عالیہ میں موجود ہے نا. کل 2 محرم تھی. آج کل جب قافلہ پہنچ گیا نا، جب قافلہ پہنچ گیا تو اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ 3 محرم پہ سرے ساتھ 22,000 کا لشکر لے کے پہنچا. آج کی تاریخ تھی. پسرے ساتھ 22,000 کا لشکر لے کر پہنچا اور ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. ادھر ایک بہن کا دل بیٹھ رہا تھا. عزاداران امام مظلوم، میں کربلا کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں اور ہر ایک کو کربلا کی ماں کے سامنے کیا قسم، ہر ماں اپنے بچوں کو آمادہ کرتی ہے، ان کے لیے دعا مانگتی ہے، طول عمر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. لیکن کربلا کی مائیں آقا پر سے بچوں کو نثار کرتی ہیں. عزاداران امام مظلوم، سچ بتائیے جناب مسلم کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے، ذہن متوجہ ہو گئے نہیں ہو گئے آپ کے؟ ایک بچے کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم. محمد کا سن 8 سال کا اور ابراہیم کا سن 7 سال کا. جب جناب مسلم جانے لگے تو دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے. جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، قسم خدا کی عزاداروں بے کسی کے اوپر رونا، الفاظ سن کے نہ رونا. الفاظوں میں تمہارے سنے ہوئے الفاظ ہیں. ذرا ان بچوں کی کم سنی، ان بچوں کی غربت، ان کا اندازہ لگا لینا رونے کے لیے کافی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے. جب جناب مسلم نے دیکھا کہ پورا زمانہ پلٹ چکا ہے، اپنے دونوں بچوں کو قاضی شورے کے حوالے کر دیا. کہا قاضی جب کوئی قافلہ مدینے جانے لگے میرے بچوں کو بھیج دینا، میرے بچوں کو بھیج دینا. چھوٹے چھوٹے بچے اب باپ سے جدا ہو گئے، باپ سے اب جدا ہو گئے، بچے جدا ہو گئے ہیں. عزاداروں باپ اس کے بعد کیا ہو؟ باپ شہید کر دیے گئے. تم نے تصور کیا؟ جملہ بڑی آسانی سے سن لیا. جب ان بچوں کو پتا چلا ہوگا ان کا بابا شہید ہو گیا، اس غربت کے عالم میں بچوں پر کیا گزری ہوگی؟ بچے باپ کا ماتم کریں یا اپنی غربت پہ روئیں؟
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. قاضی شرح کو پتا چلا کہ آج شام کو ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اور وہ یہیں بیرون کوفہ قیام کیے ہوئے ہے. لہذا اس نے انتظام یہ کیا, اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا جاؤ ان کو اسی قافلے سے جا کر ملا دو, یہ بچے مدینے پہنچ جائیں گے. قاضی شرح کا بیٹا اسد دونوں بچوں کو پکڑا, محمد کو اور ابراہیم کو لے کر چلا. اس کو چلنے میں کچھ تاخیر ہو گئی, قافلہ کچھ آگے بڑھ چکا تھا. اس نے جب دیکھا قافلہ نکل گیا ہے, اس نے بچوں سے کہا تھوڑی دور جانے کے بعد, بچوں دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے, جلدی جلدی چلے جاؤ, اسی قافلے سے مل جانا. یہ کہتے ہوئے اس نے بچوں کو چھوڑ دیا. عزادارو شب کی تاریکی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ننھے ننھے قدم ہے. یہ بچے چلتے چلتے چلے, قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. پوری رات کوفے میں ٹہلتے رہے. کیا عالم ہوا بچوں کا. اس کے بعد صبح ادھر ابن زیاد نے آرڈر دے دیا تھا کہ مسلم کے 2 بچے بھی تھے, ان کو بھی گرفتار کیا جائے. مسلم کے بچوں کو دیکھا, بچوں کو گرفتار کیا گیا, لے جایا گیا, زندان میں بچوں کو ڈال دیا گیا. بچے قید خانے میں قید ہو گئے. بچے قید تھے, سوکھی ہوئی روٹیاں آتی تھی, مختصر سا پانی آتا تھا. ایک دن بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگا, ابراہیم نے محمد سے, بھیا سوکھی روٹیاں حلق سے اترتی نہیں ہیں. قسم خدا کی تصور کر کے بتاؤ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ کوئی ماں اپنے بچے سے متعلق سن لے اس کا کیا عالم ہوگا. کہا بھیا روٹی حلق سے اترتی نہیں ہے, اور اتنی مختصر سی ہوتی ہے کہ پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے. بڑے بھائی نے کہا ہاں بھیا اسی طریقے سے میرا بھی حال ہے. کہا بھیا آج یہ جو دربار کا نگہبان ہے اس سے بات کیوں نہ کی جائے. دونوں بھائیوں نے طے کیا ٹھیک ہے بات کی جائے گی اس سے. آئے, جب وہ دربان لے کے آیا کھانا وانا, کہا بھائی تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو. جب اس نے ان بچوں کی باتوں کو سنا تو پلٹ کے ان بچوں سے پوچھا, بچوں تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو. بچوں نے کہا تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو. کہا محمد نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. کہا ہم اسی خانوادے کے ہیں, ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. جیسے ہی مشکور نگہبان نے یہ جملہ سنا دروازے سے پیچھے ہٹ گیا, بچوں مجھ کو معاف کر دینا, ہم کو نہیں معلوم تھا یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں. مشکور محب اہل بیت تھا, ہٹ گیا دروازے سے. اس کے بعد اس نے ایک انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کے بچوں کے حوالے کیا. کہا بچوں دیکھو یہاں بہت سخت پہرا ہے, میرا تو جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا, لیکن تم میری انگوٹھی لے لو اور ہمارے وطن ایک بستی ہے قادسیہ, وہاں چلے جاؤ, وہاں میرے بھائی کو یہ انگوٹھی دکھاؤ گے, وہ سمجھ جائے گا تم کون ہو, تم کو کس نے بھیجا ہے, تمہاری اچھی طریقے سے حفاظت کی جائے گی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگوٹھی دی, راستہ بتایا, بچے چلے. عزادارو تصور کر کے بتاؤ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, اگر ان کو چلایا جائے پوری رات بچے چلتے رہے. جب دن ہوتا تھا تو چھپ کے بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد جب ابن زیاد کو پتا چلا, مشکور کو بلایا گیا, کہا کیا ہوا, تم نے بچوں کو کیوں چھوڑا. کہا ہم نے اس لیے بچوں کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں. قیامت کے دن سرخرو ہو رسول کے سامنے, اس لیے بچے کو چھوڑ دیا. مشکور کو مارا گیا, 500 کوڑے مارے گئے, مشکور شہید ہو گیا. بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کم سن بچے تھے. ذرا تصور کرو کیسے اپنی حفاظت کریں گے. ایک دن بچے چلتے چلتے تھک گئے تھے,
صبح نمودار ہونے والی تھی، صادق نمودار ہوئی تھی، بچے ایک پیڑ کے اوپر جا کر چڑھ کے بیٹھ گئے کہ کوئی ہم کو ابن زیاد کے سپاہی نہ ڈھونڈ لے۔ ابن زیاد کے سپاہی، بچے اوپر بیٹھے، ایک خاتون جو ہے وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، وہاں ایک کنواں تھا، کنویں میں ڈول ڈالا۔ اب جو ڈول ڈالنے کے لیے دیکھا تو پانی میں دو چھوٹے چھوٹے چاند نظر آئے، پلٹ کے اوپر دیکھا دو سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے تھے، سہمے بچے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بچوں تم کون ہو؟ یہ بچوں کا عالم احساس کرو عزادارو، جو بھی قید خانے سے نکلے ہو، ارے کیسے سب کچھ بتا دے۔ بچے سہم گئے، نہیں بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد بچوں نے کہا اگر ہم اتر کے آئیں اور تم ہم کو اذیت نہ دو تو ہم بتاتے ہیں۔ بچے اترے، اترنے کے بعد کہا ہم کو ابن زیاد کے حوالے تو نہیں کرو گی؟ ہم کو قید خانے نہیں۔ کہا تم کون؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ سن لیا تم نے؟ بہت آسانی سے جملہ سن لیا، مسلم کے یتیم ہے۔ عزادارو ذرا کسی 7 سال کے بچے کے منہ سے اس کی یتیمی کا لفظ سمجھو۔ مسلم کے یتیم ہے۔ اس نے دونوں بچوں کو لیا، کہا چلو میری مالکہ اس خاندان کی بہت چاہنے والی ہیں، تم کو بہت احترام سے رکھے گی۔ وہ مالکہ کے پاس لے کے گئی۔ مالکہ نے جیسے ہی دیکھا یہ خانوادہ رسالت کے 2 پھول ہیں، جلدی سے ان کا منہ ہاتھ دھلایا، ان کو کھانا دیا، پانی دیا۔ جیسے ہی اس کا شوہر کا آنے کا وقت ہوا، ان کو جا کر سرداب میں دونوں بچوں سے کہا اب تم یہیں لیٹو، آرام کرو۔ دونوں بچے، رات ہونے والی تھی، سرداب میں جا کر لیٹ گئے، سو گئے۔ اس کے بعد اس مومنہ کا شوہر نہایتی خبیث تھا، اس کا نام حارث تھا۔ رات میں وہ آیا تھکا ہوا، زوجہ نے پوچھا کہ تم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہو، یہ کیا تمہاری حالت ہو رہی ہے؟ کہنے لگا کہ مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، ان کو آج میں دن بھر انعام کی لالچ میں تلاش کرتا ہوا رہا پھرا، میرا گھوڑا بھی مر گیا، مجھے پیدل چلنا پڑا۔ مومنہ کا دل بیٹھ گیا، اب کیا ہوگا؟ خیر کھانا وانا دیا، سو گئے، لیٹ گیا وہ۔ ابھی اس کو نیند نہیں آئی تھی، ادھر بچے دونوں نیند سے بیدار ہو گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا ابراہیم تم جاگ گئے؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا آپ جاگ گئے؟ کہاں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ مجلس ختم ہو رہی ہے، 2 دقیقے بچے، پرسہ دینا ہے دادارو۔ غربت اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ احساس کر کے رو سکو۔ کیا غموں کا پہاڑ ٹوٹا کہ میں نے ابھی ابھی رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ بولا میں نے بھی رسول خدا کو۔ کہا تم نے کیا خواب میں دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا رسول خدا بیٹھے ہوئے، بابا ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ رسول خدا کہتے مسلم تم آ گئے، بچوں کو لے کے نہیں آئے؟ بابا نے جواب دیا ان قریب بچے بھی آنے والے ہیں۔ دوسرا بھائی محمد کہتا ہے ہاں میں نے بھی ایسے ہی خواب میں دیکھا۔ یہ دونوں بھائیوں کی جو گفتگو تھی یہ حارث کے کان تک پہنچی، اس کے کان میں یہ آواز گئی، آیا سرداب میں، کہا تم کون؟ غضب ہو گیا۔ بچے سمجھے اسی مومنہ کی طرح یہ بھی شریف ہوگا۔ بچوں نے بتلا دیا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ بس عزاداروں پھر کیا تھا، ان بچوں کو گھسیٹتا ہوا لایا، بعض روایات کے مطابق مارتا ہوا لایا، ستون سے باندھ دیا کہ جن کو ہم نے پورے شہر میں ڈھونڈا وہ میرے گھر میں موجود۔ بس ختم ہو گئی مجلس مکمل ہو گئی، میرے گھر میں موجود۔ بس جیسے یہ جملہ سنا بچے پوری رات اسی ستون سے بندھے رہے، اپنی غربت کے اوپر روتے رہے۔ اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی، حارث نے دونوں بچوں کو کھولا، کہا غلام کو لیا، کہا چلو اب وہ اس کی زوجہ جو مومنہ تھی وہ اپنے شوہر کے قدموں پر ہے کہ ان بچوں کو چھوڑ دو، ان بچوں کو چھوڑ دو، تمہیں رسول کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ نہیں مانتا تھا، اس نے زوجہ کے اوپر تلوار کا وار کیا، زوجہ زخمی ہو کر گئی۔ اس نے غلام کو بلایا، کہا چل کے ان کو قتل کرو۔ اب عزادارو تم نے جملے ایک ایک جملہ سنے لے رہے ہو، جب زوجہ کے تلوار کا وار ہوا ہوگا، خون جاری ہوا ہوگا، بچوں پر کیا گزری ہوگی؟ 3 جملے، اس کے بعد مجلس مکمل۔
3 جملے وہ لے کر چلا اور آیا فرات کے کنارے. بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا. عزادارو احساس کرو, یہ جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں احساس کرے, یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے, انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا حارث تجھے انعام کی لالچ ہے نا, تو انعام چاہتا ہے نا؟ کہا مجھے انعام چاہیے. کہا ہم کو بیچ ڈال, وہی تجھ سے انعام میں مل جائے گا. ہم کو شہید نہ کر, ہم کو قتل نہ کر. اے عزادارو, ارے جب بچوں نے یہ جملہ کہا ہوگا ہم کو بازار میں بیچ دے. اس کے بعد دوسرا جملہ, ٹھیک ہے اگر تو قتل پہ آمادہ ہے تو ہم کو موقع دے دے, ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز جب مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرو, چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرو. بس یہ آخری جملہ ہے, مجلس ختم ہو گئی, پرسہ دے دینا عزادارو, 3 محرم ہو چکی ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرو. ایک دفعہ حارث نے کہا یہ تم اصرار اتنا کیوں کر رہے ہو کہ پہلے مجھے شہید کرو؟ عزادارو 68 برس کا اور 7 برس کا بچہ تھا نا. کیا کہا ایک دفعہ محمد نے مخاطب ہوا, کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے مجھے قتل کرو تاکہ جب اپنی اماں کو جواب دے سکوں. جب ہم گھر سے چل رہے تھے نا تو میری اماں نے کہا تھا محمد بڑے بھائی ہو, چھوٹے کا خیال رکھنا, میرا سامنے اگر چھوٹا مر جائے ہم اماں کو کیا جواب دیں. ظالم نے قتل کیا, فرات میں بچوں کے لاشیں ڈالے, بچے اللہ ولعنت اللہ سیعلم الذین. آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ یہیں سے متصل مقبرہ تحسین علی خاں میں بس فوراً مجلس ہوتی ہے, آپ حضرات اس میں بھی شرکت کر لیا کریں. مقبرہ تحسین علی خاں